تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں بتا رہی تھی آیت نمبر 28 کے بارے میں کہ وہاں پر یہ حکم ہے کہ اگر آپ نے کسی کے گھر میں جانا ہے تو پرمیشن لے کے جانا ہے، اجازت مل جائے پھر جانا ہے، اور اگر وہ آپ کو اجازت نہیں دے رہے تو پھر غصہ نہیں کرنا کہ آپ کو اجازت نہیں مل رہی۔ اگر ہم ان رولز کو فالو کریں گے تو یقین جانیے تمام طرح کے جو فسادات اور لڑائی جھگڑے جو پیدا ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم ان رولز کو فالو کریں، اگر کسی کے گھر میں جا رہے ہیں تو پرمیشن لے کے جائیں، اگر مل جاتی ہے تو چلے جائیں، ادروائز اپنے گھر واپس آ جائیں۔ اور یہاں پہ باقاعدہ کہہ بھی دیا گیا اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، یعنی کہ کئی بار بندہ بیمار ہوتا ہے یا آوازار ہوتا ہے یا پھر اس طرح کی کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے جس میں بندہ کسی سے ملنے سے گریز کرتا ہے، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ باتیں ہم اپنے گھر میں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ کوئی اور آ کے باہر والا سنے۔ تو اس صورتحال میں اگر آپ کو کوئی اجازت نہیں دے رہا تو اس میں غصے اور گلے کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اس میں اس لیے یہ کہا جائے کہ انہوں نے ہمیں آپ کو انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں جانے کی پرمیشن نہیں مل رہی تو پھر آپ گھر میں اس گھر میں نہ جائیں، واپس آ جائیں۔ اور یہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ۔ اور اگر ہم ان باتوں کو دھیان میں رکھیں گے تو بہت سارے ہم فسادات سے اور لڑائی جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس کے گھر میں آپ جا رہے ہیں وہ آپ کی خلاف ہی باتیں کر رہے ہوں اور آپ بغیر پرمیشن کے چلے جائیں اور اور جا کر ان کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے یا پھر ویسے ہی ان کے گھر میں انٹر ہو کے بغیر ان کی پرمیشن کے ان کی باتیں سن لیں، تو اس طرح سے فسادات پیدا ہونے کی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ لہٰذا قرآن پاک میں یہ واضح کہہ دیا گیا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر میں انٹر ہونے لگیں تو پہلے تو ایک تو نوک کرنا چاہیے اور دوسرا سلام ضرور کر لیں، اجازت مل جائے پھر چلے جائیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تمہارے لیے یعنی کہ آپ کے لیے بھی پاکیزہ ہے اور جو گھر والے ان کے لیے بھی پاکیزہ ترین بات ہے۔ اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب جانتے ہیں۔ لیسا نہیں علیکم، علیہ پر کم تم سب پر جناح گناہ ان یہ کہ تدخلوا داخل ہو جاؤ تم بیوتن گھر میں، یعنی ایسے گھروں میں غیر مسکونتن رہائش کی جگہ، جہاں رہائش کی جگہ یعنی وہاں پہ کوئی رہتا نہیں، جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے یا اس طرح کی کوئی مسافر خانہ ہے تو وہاں پہ کوئی لوگ رہتے تو نہیں ہے نا، وہاں پہ مطلب ساری عوام بغیر پرمیشن کے آ جا سکتی ہے، تو یہاں پہ وہ مراد ہے۔ فیہا، اس میں متاعن سامان ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی اگر ایسی جگہ ہے تو وہاں پہ آپ بغیر پرمیشن کے، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ پرمیشن کے بغیر ہی ہم آ جا سکتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم جانتے ہیں، ما جو تبدون ظاہر کرتے ہو تم، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ آیت نمبر 28 اور 29 ہوگی کمپلیٹ۔ ہاں جی، اس میں یہی لکھا ہے تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو، جن میں تمہارا کوئی سامان ہے، یا ویسے ہی اگر میں نے تو مدرسے کی اگزامپل دیا یا مسجد کی دی ہے یا مسافر خانے کی، یا پھر ایسا گھر ہے یعنی آپ کے گھر کے ساتھ کوئی پلاٹ ہے خالی ہے، وہاں پہ گھر نہیں ہے کسی کا، وہاں پہ آپ کا کچھ گر گیا، کپڑے شرٹ گر گئی ہے یا پھر کچھ بھی اس طرح کا گر گیا، تو آپ بغیر پرمیشن کے جا کے لے کر اٹھا کر آ سکتے ہیں، جہاں پہ کوئی رہتا نہیں اس کے لیے یہ ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے کل، آپ کہہ دیجئے للمؤمنین، مومن مردوں سے، للمؤمنین مومن مردوں سے، یغضوا، یہ کہ وہ نیچی رکھیں، من سے ابصارہم اپنی نگاہیں، ویحفظوا اور وہ حفاظت کریں، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، ذالک یہ ازکا پاکیزہ زیادہ پاکیزہ ترین بات ہے، لہم ان سب کے لیے، یعنی مردوں کو حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اور اس طرح اگر وہ نگاہوں کو نیچی رکھیں گے تو ہر طرح کے جو بھی فسادات پیدا ہوتے ہیں دیکھنے کے بعد وہ سارے فسادات سے ہم بچ جائیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، خبر رکھتے ہیں، بما یصنعون، اس بارے میں جو وہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ، آپ کہہ دیجئے للمؤمنات، مومن عورتوں سے، یغضضن، یہ کہ وہ نیچی رکھیں، من سے ابصارہن اپنی نگاہیں، ویحفظن اور وہ حفاظت کریں، فروجہن اپنی شرمگاہوں کی، ولا اور نہ یبدین وہ ظاہر نہ کریں، زینتہن اپنی زینتوں کو، الا مگر ما جو ظاہر ہو جائے، منہا اس میں سے، یعنی اب یہ کون سی زینت ہے جو ظاہر ہو جائے، جیسے ہم نے کوئی عبایا پہنا ہوا ہے یا ہم نے کوئی اسٹالر لیا ہوا ہے جس کا کلر بھی نظر آ رہا ہے، کلر کو تو نہیں چھپایا جا سکتا کہ عبایا کے اوپر ایک اور عبایا پہنا ہوا ہو، ایسا بھی ہم نہیں کرتے کیونکہ وہ عبایا کا کلر کیسا ہے، عبایا کا ڈیزائن کیسا ہے، تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، خود بخود اس کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے جی، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں یعنی جو خود بخود ظاہر ہو جائے نا وہ ظاہر کیا جا سکتے، لیکن
ایسی چیزیں جو کہ ہم خود، جیسے آئز میک اپ ہو گیا، یا پھر ہاتھوں پہ بیک سائڈ پہ مہندی ہم لگا لیتے ہیں لڑکیاں، تو یہ بھی ساری چیزیں یہ ساری زینت میں آتی ہیں، اور زینت صرف انسان اپنے گھر میں اختیار کر سکتے ہیں، وہ بھی اس صورتحال میں اگر آپ نے گھر سے باہر نہیں جانا، اگر کوئی ارجنٹ کیس بن گیا اور آپ نے ہاتھوں پہ مہندی لگا رکھی ہے جو کسی کی اٹریکشن کا باعث بن رہی ہے، تو یہ بھی غلط ہوگا، یہ زینت میں آئے گا، جو کہ ہم صرف گھر میں کر سکتے ہیں، باہر نہیں کر سکتے۔ وَلْيَضْرِبْنَ، اور وہ ڈالے رکھیں، بِخُمُورِهِنَّ، اپنے خمار کو، اپنی چادروں کو، عَلَىٰ پر، جُیُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر، ولا، اور نہ، یبدین، اور وہ ظاہر نہ کریں، زینتہن، اپنی زینتوں کو، الا، مگر، یعنی ہم جو زینت ہے وہ کہاں کس کس کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، الا، مگر، یعنی سوائے ان کے ہم باقیوں